ہم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک قتل میں نہ آ جائے. لوارث حدیث ہم قبول نہیں کریں گے اگر قرآن سے ٹکرا جائے. بات کہاں سے کہاں ڈالیں گے مجھے خود یاد نہ رہے چاہیے کہ ہم ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہیں گے جاہل کمال بدو اس دور کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیے. سبھی مولکات ملک الشعراء شاعروں کا بادشاہ اس دور میں یہ ڈگری دی جاتی تھی. اور کاش کے میلے سے لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے قصائد خانے کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کیے اور کرنے کے بعد ان قصائد کو پڑھا گیا. ایک کمیٹی کا گٹھن ہوا, ایک کمیشن تیار ہوا اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سال کا سب سے اچھا قصیدہ یہ ہے. اسے ملک الشعراء کہہ دیا گیا. قرآن کی صداقت یہی تھی کہ جب 3 آیات کا سورہ لٹکایا گیا تو کیا کہا نہ ہر کلام البشر. میں ادھر بات کو نہیں لے جانا چاہ رہا, میں تو کہیں اور جا رہا ہوں. اور اس دور کا لٹریچر آپ دیکھیے اور دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا. چھوڑیے جناب خالہ ہندا کے وہ اشعار جو اس نے جنگ احد کے اندر پڑھے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی شاعرہ تھی, کیسے کیسے الفاظ کا اس نے استعمال کر ڈالا. کتنی بڑی جنگ بدر کے اندر جو اس نے اشعار پڑھے ہیں, ان جنگ بدر کے بعد فوراً جو اس کا دیوان پبلش ہوا الازہر یونیورسٹی سے, اس کو دیکھیے اندازہ ہوگا اس دور کے اندر عرب علم قیاسہ کے ایکسپرٹ چہرہ انسان کا دیکھنے کے بعد یہ بتا دیتے کہ یہ آدمی کیا کرے گا, میدان میں چمے گا یا بھاگے گا. یہاں پر بتا دیتے تھے کہ یہ قتل ہوگا یا قتل کرے گا, قتل کرے گا یا قتل ہوگا, چمے گا یا بھاگے گا. ادھر نبی نے اپنی جگہ پہ علی کو لٹایا. رات ہر دشمن گھر کو گھیرے رہے. تاریخ نے لکھا اتنی تلواریں کہ ہوا پاس نہ ہو, ہوا پاس نہ ہو. ان تلواروں کو ایک ایک تلوار لگا دیا جائے. اتنی تلواریں اکٹھا کی. رات بھر وہ سویا جو سونے کی لذت سے بے خبر, جو سونا نہیں جانتا, سونے کی عادت ہی نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں اور آج کی مجلس میں ممبر سے ثابت کر دوں گا, میرا آقا میرا مولا کبھی نہیں سویا. ان کے پاس تاریخ تھا, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. آپ پڑھ رہیے المرتضی کتاب فارسی میں آئی اور فارسی سے اردو میں بھی آ چکی ہے. مرتضی مطہری کی بڑی شامل اور مکمل کتاب میرے مولا کے اوپر انہوں نے لکھ دی. انہوں نے لکھا ہے کہ سونے کی لذت سے بے خبر شخص چاہتا ہی نہیں. دن کو محنت و مزدوری, رات کو عبادت الہی, اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے غریب مزدور فقیر یتیم مسکینوں کو کھانا اپنے پشت پہ لے جا کے تقسیم کرتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو شہادت کے بعد اس بزرگ اٹھے سے جا کے معلوم کرو جو 3 دن سے بھوک سے تڑپ رہا, جو بے چین ہے. امام حسین آگے بڑھے, دیکھا کہ ایک بزرگ تڑپ رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے بھوکا ہوں. کہا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہ جو لے کے آتا تھا وہ نہیں آیا. روز کھانا دیتا تھا وہ نہیں آیا. کہا وہ کون تھا؟ کا نام نہیں بتایا. آج تو کہیں 2 روپے خرچ کر دیے جائیں, سب سے پہلے ہمارا نام ہو. اس کے اوپر پنکھے کے اوپر میرے ماں باپ کا برائے ایصال ثواب فلاں, یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا فلاں. انہوں نے 100 روپے دیے ہیں, انہوں نے 10 روپے دیے ہیں. جو راتوں کو کھانا تقسیم کرتا ہے, جب کوئی پوچھتا ہے کہ کون دے کے گیا تو بس وہ اتنا کہتا ہے ایک بھائی کو کھانا کھلا رہا, ایک فقیر کو کھانا کھلا. ابھی اپنا نام تک مولانا نہیں بتایا. بچوں نے پلٹ کے جاؤ, اب انتظار نہ کرنا, وہ اس دنیا سے چلا. لکھایا تھا سو جاؤ, میرے بستر پہ سونا ہے. دشمن رات بھر انتظار کرتا رہا. میرا رسول, نبیوں کا نبی, ولیوں کا ولی, ابو طالب کا بھتیجا, عبداللہ کا یتیم, عبد المطلب کا پوتا,
خاندان والی حاصل کا نوجوان جو حامل قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے، قائد قاضی قرآن بھی ہے، جو طاہا بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اپنے دوست پہ چادر ڈالنے کے بعد جیسے ہی گھر سے نکلا ایک شخص پیچھے پیچھے آیا، نبی نے مڑ کے دیکھا، کہا جب میں نے منع کر دیا تھا کوئی نہ نکلے تم کیوں آئے؟ کہا دل نہیں مانا، دل نہیں مانا، کہا چالو، کہا نہیں ابھی آروں میں کھڑا، کہا نہیں اب گھر نہیں جاؤ گے، یہ ضد کر رہی کہ میں ابھی آتا ہوں، نبی جانے نہیں دے رہے، کچھ کپڑے لے آؤں ساتھ میں، پتا نہیں نہیں یاد نہیں جائیں گے، میں کہوں گا یا رسول اللہ جانے دیجیے، کہا کیوں جانے دوں؟ تاکہ یہ بتلا دے کہ ادھر سے گئے ہیں ادھر گئے ہیں، پر جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تلوار لے کے گھر میں کودے، جو رات بھر سویا اس نے چادر ہٹائی، بالکل اس طریقے سے جیسے سورج کی گرد بادل کا کلیجہ چیرتی ہوئی زمین کے اوپر پڑے، یا یہ کہوں کہ جناب موسیٰ کے قدم دریائے نیل میں گئے، اور جیسے نقاب ہٹی علی کا چہرہ دیکھا تلواریں چھوٹ گئی، کہ یعنی محمد کہاں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے دشمنوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا نبی کا قد علی کا قد؟ تم نہیں جانتے کہ نبی کا قد کتنا ہے، علی کا قد کتنا ہے؟ کا معلوم ہے، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، مگر آ جانے کے بعد میں نے ام المسلمین، میں ام المومنین نہیں کہتا، ام المسلمین کے پاس گیا اور جانے کے بعد عیاذ کیا، تم نے نبی کو سوتے ہوئے دیکھا؟ کس طریقے سے سوتے؟ بخاری کی بالکل مضبوط مستحکم روایت کہ بس یہ سمجھیے جب سوتے تھے تو ہم سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے، اس کا مطلب نبی کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا، نور نکلتا تھا۔ کیا دشمنوں کو پتا نہیں تھا کہ نبی کے جسم سے نور نکلتا ہے؟ بے نور والا آ گیا، نہیں بے نور والا کا نہیں، بالکل ویسا ہی نور تھا، جانے سیدھی ہو پیغمبر کا پیغمبر جیسا، کہ بالکل ویسے اگر نور ساطع نہ ہوتا تو ہم کبھی رات بھر انتظار نہ کرتے کہ یار محمد کہاں ہے، کہ محمد کو میرے حوالے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جیسے ہی یہ سویا، نہ سونے والا، ہاتھ سنبھالیے، نہ سونے والا سویا، اوپر سے مشیت کی آواز آئی، اے سونے والے، اگر ان بچوں میں آواز نہیں سنتے پکار کے کہتا ہے فلاں آ گیا، اے فلاں، اے سونے والے، مشیت آواز دے رہی، سونے والے، بیچے گا؟ قسم خدا کی سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، سو، اے سونے والے، کیا یہ سونا بیچے گا؟ کہاں بیچوں گا؟ کا بالکل 24 کیرٹ کا، 18 20 22 نہیں، ذمہ داری میری ہے، ایک دم پیور 100%، کمول بھاؤ کر دو، کتنے کا بکے گا؟ کیا ریٹ ہے؟ کا مشیت سے پلٹ کے گا، پانے والے اب جو تیری مرضی، جو تیری مرضی وہ دے دے، بس مشیت نے کہا مرضی لے لے۔ اب عزیزان گرامی نوجوانوں کے لیے دہلی سے بڑے اہم آدمی کا میرے پاس فون پہنچا، سب جانتے ہیں یہ لوگ، آپ لوگ جانتے ہوں گا، بہت بڑا جرنلسٹ ہے، نام نہیں ہوگا میرے پاس سے، کہ سب عباس کو مولا علی نے آرزو تمنا کے تحت پیدا، فاطمہ کی بھی آرزو، علی کی بھی تمنا، کربلا میں کام آئے، عباس کا کربلا میں کوئی شہادت سب کی ہوئی، ویسے ان کی بھی ہو گئی،
کوئی بہادری کے جوہر نہیں دکھ رہا ہے بھائی، بہادری کا کوئی کارنامہ دکھائی نہیں دیتا کہ گئے ہوتے تلوار لے کے 10-20 ہزار کو کہ سر قلم کر دیے ہوتے، فوجوں کے تختے اڑ دیتے اور شام تک جا کے یزید کا سر کاٹ لاتے. علی کا بیٹا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن یہ بتائیے کہ ہجرت کب ہوئی؟ ہجرت کب ہوئی؟ میرے مولا کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. میرے مولا کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. جناب ام المؤمنین کی شادی تو 25 ہجری میں ہے، 26 میں فرض کی ولادت ہے، 37 میں صفین ہے. کربلا میں یہ بچہ صرف 11 سال کا تھا اور علی کا ذرا رہا تھا. 11 سال کا، 14-16 کا نہیں. انگلیوں میں ایک تاریخ گرتے چلے جائیے. 26 ولادت، 37 صفین ہو جاتی ہے. 37 میں 11 سال کا بچہ ہے، بالکل مکمل علی. کربلا میں نظر نہیں آتے اس طریقے سے. میں نے کہا شادی کب ہوئی؟ 20 کی ولادت ہے، 25 میں ولادت، شادی ہوئی. ہجرت کب ہوئی؟ ہجرت سال شروع ہو رہا ہے. ابھی تو ہجری نہیں ہے. پہلا ہجری کے بعد، ہجرت کے بعد یہ ہجری شروع ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا علی کی مرضی نہیں بکی، علی کا سونا نہیں بکا. جتنے علی سن میں علی میں تھے سب مل کر مشیت جو چاہے گی، مشیت کہے گی رک جاؤ تو رک گئے، بڑھ جاؤ تو بڑھیں گے. ابھی تو صلب علی میں ہے. تنہا میرا مولا نہیں بکا، ان کا نفس نہیں بکا تنہا. جتنے علی، مثال کے ذریعے سے باتیں کروں. میں یہاں اشرا پڑھ رہا ہوں، آپ کو متوجہ ہیں میری طرف. میرے رہنے کا مسئلہ، میرے بہت پرانے 35-40 سال تعلقات بالکل چھوٹے بھائی کی طرح سے، تناش بھائی سے نہیں، فیملی سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے گھر آپ کو رکنا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ ارے ذاکر اور مولوی کا رکنا ہی کیا ہے، کہیں بھی رک جائے گی جہاں اچھا لگے گا. انہوں نے آخر میں کہا آپ آزاد ہیں، کہاں چاہ رہے ہیں؟ یہاں رہیے، مسجد میں رہیے، امام والے کا بہترین کمرہ ہے، وہاں رہیے. آج تو سارے دن میں سوچتے ہی رہا، 2 بجے کے بعد تو ماشاء اللہ کوئی نہ کوئی آتے ہی رہا. ایسے بھائی کو بھی بھول کیا بتا کہ ایک فون کر دوں کہ میں آ رہا ہوں یا آپ آ رہا ہوں. اسی کا رات میں خدا نہ کرے حالات خراب ہو جائے اور میں ایسے بھائی کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، دشمن رات بھر گھر پھیر لے. انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلے گئے. کہا مولانا سوئی گئی. ٹھیک ہے میں سو رہا ہوں. میں نے اپنی مرضی کسی کے حوالے کر دی. آپ دوسرے لوگ سے دیکھیے. میں یہاں ایک مکان خرید لوں خدا کرے. ہر آدمی کے دیکھیے چاہنے والے نہ چاہنے والے دونوں ہوتے ہیں. ارے معصوم کے چاہنے والے نہ چاہنے والے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اماموں کے مقابلے میں لوگ آ گئے. میں نے جیسے ہی گھر خریدا میرے دشمن اکٹھا ہو گیا. ارے مولانا کے پاس بڑا پیسہ ہے، پتہ نہیں کہاں کام سے لائے ہوئے، کیا 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 ہوگا. ٹھیک ہے ہم بھی نہیں رہنے دیں گے. اب میں نے گھر کا رینوویشن اور اس سے تیار اور جو بھی کر سکتا تھا کرنے کے لیے آنے سے پہلے فرنیچر بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا. دشمن گئے اور جانے کے بعد مولانا کے آنے سے پہلے اس گھر کو ہم جلا دیں گے. بغل میں کوئی پیٹرول پمپ تھا، وہاں سے پیٹرول لانے لگے، اکٹھا ہونے لگا. جیسے ہی مکان تیار ہوا ایک دن پہلے کہا کا گیا. اس نے کہا بیچ دیا. میں نے کہا بیچنے کے لیے کھول دیا، میں نے رہنے کے لیے. کہا کتنے کا لیا؟ میں نے 50 لاکھ کا. کہا 75 لو.
खरीदूं मैं दूसरा, 25 लाख मुझे मुनाफे के मिल में, मैंने फौरन लिए, फिर मैं किसका आगे बढ़ा। रात को दुश्मन आए, घर में आग लगा दी, घर जलना शुरू हुआ। पैसे वाला आदमी था, दौड़ा हुआ आया, इधर उधर देख रहा, मैं भी आगे कोने में खड़ा हो गया। वो तो परेशान है, मैं नहीं परेशान हूँ, मैं नहीं परेशान हूँ, मैं अपने सुकून से खड़ा हूँ। वो लोग देख रहे हैं, इनको तो पसीना भी नहीं आ रहा, पुलिस को भी फोन नहीं कर रहे, फायर ब्रिगेड भी नहीं बुला रहे, और ये जो आदमी दौड़ा दौड़ा फिर रहा है, ये परेशान है। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, और करने के बाद साहिब रसूल ने ताल्लुकात आगे तक थे, कहा जल्दी से एलआईओ लगा दो, मुखबिर छोड़ दिए जाए कि कौन कौन लोग थे, नंगे करे थे, उनके मुंह में हाथ डाल कर सारा पैसा न निकालू तो मैं भी फना की औलाद नहीं। बस जल्दी जल्दी नाम शुरू हो गया नहीं कि ये लोग थे, ये औलाद थे। अब गिरफ्तारियां शुरू हुई, कहा आपने आग लगाई, कहा नहीं, पहले तो इनकार किया, फिर कहा ठीक है, किसने बताया, किसने इत्तला दी, किसने एफआईआर कराई, कहा फला साहब से, कहा फला साहब से क्या मतलब, मकान तो उसका है, मकान तो उसका है, कहा मकान रातों रात बिक गया। समझ में आ गया अली और अब्बास, तन्हा अली का नफ्स नहीं बिका, जिसने खरीदा वो बेहतर इंतकाम लेगा। सो जाओ, सो गए साथ, परेशान से सोए। सुबह हुई, घर में अली को पाया, इधर उधर देखा, बात क्या थी, अरब के बदबू चाहिए, अबू कर्ज, जितने अबू मिलेंगे इसी तरह के मिलेंगे। अबू कर्ज बड़ा खतरनाक इंसान, इल्म खिलाफा का एक्सपर्ट, ये सारे दौड़े हुए उसके पास पहुंचे और जाने के बाद कहते हैं कि कयामत हो गई, कयामत आएगी, क्या हुआ बताओ, कि हमने रात भर कत्ल की तैयारी की, मोहम्मद को, अब्दुल्ला को, लेकिन वो चला गया, हमारी आंखों में धूल डाल के। क्या धूल डाली, कि अपने बिस्तर पे अपने जैसे को सुला गया। कि अली नबी जैसा, कि अपने जैसे को लेटा गया, का फिर का हमारे तलवार आका, तुमने उसी से बदला क्यों नहीं ले लिया, का हमारी इतनी ताकत नहीं, हमारी के ऊपर तलवार उठानी, हमें पसीने आ गए, का फिर का बताओ कहाँ है, आगे आगे अबू का, पीछे पीछे तमा वाले, अपनी अजीब सी शक्ल देके आगे बढ़ा, अब जमीन के ऊपर कदम रखते, पहाड़ी के दामन में रहता था, का देखो इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, सारे पैरों के निशान देख देख के बता रहा है कि ये नबी का कदम, ये नबी का कदम, ये नबी का कदम, ये मोहम्मद का कदम, ये अब्दुल्लाह के लाल का कदम। अरे बड़े अफसोस की बात है, अबू कैस को तो कर्मों का भी पता है और 40 साल तक मुसलमानों को पता न चला। आगे बढ़े और मरने के बाद उस हार तक ले गया जिस हार में मेरा नबी अपने एक सहाबी के साथ था। उसके बाद अपनी नाक को ऐसे करता है, पकड़ के सूंघता है, कहीं से कुछ पता नहीं चलता, बस कहता है रब्बे मूसा की कसम, मैं इसके आगे नहीं बता सकता कि जमीन बिगड़ गई या आसमान ने उठा दिया। अब मुझे नहीं पता चलता कि नबी कहाँ गया, बस मोहम्मद कहाँ चले गए। इसका मतलब अबू कर्ज को पहचानता था। नाक, मैंने पूछा नाक क्यों मसल रहा है, कि जिसमें मोहम्मद से खुशबू निकलती, खुशबू भी पहचान का था। इसका मतलब ये कि नूर के साथ साथ अली के जिस्म से मोहम्मद वाली खुशबू भी निकल रही थी। गए और जाने के बाद वहां से, अब यहाँ तारीख ने अभी तो गरीब पूरे लिखे मैंने खत्म किया, जो टाइम था वो करीब करीब पूरा हो गया। बस जाने गिरामी रोने वाला रोया, नबी ने मना किया, लोगों ने तावीलें की कि इसलिए रो रहे थे कि कहीं दुश्मन के नबी को काबू ना कर दें। बड़े अफसोस की बात है
کہ زندگی نبی میں نبی پہ رونا جائز، اور بعد حسین پہ رونا بدعت کیسے ہو گیا؟ بس ہاں عزیزان گرامی، پڑھنا آپ حضرات کی خدمت میں مسائل کربلا کے مدینے کے پڑھ رہا تھا۔ آج جو بھائی نے میرے پاس فہرست بھیجی ہے، اس میں جناب صغرا کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ صغرا سے متعلق کچھ مسائل، عزیزان گرامی پڑھنا تو مجھے کچھ اور تھا، لیکن ہو سکتا ہے شاید میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ میں مجلس مسائل کے لیے پڑھتا ہوں، اور پورے عرصے میں میری کوشش اس بات کی رہتی ہے کہ ہر آنکھ سے آنسو گر جائے۔ ان 10 دنوں کو آپ صرف رونے کے لیے مخصوص کر دیجیے۔ سیدہ کا دل خوش ہوتا ہے، سیدہ کی آنکھیں نم جو ہوتی ہیں انہیں تسلی ملتی ہے، انہیں دلاسا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے بار بار رونے کے لیے کہنا نہ پڑے، جناب صغرا ادھر امام حسین جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور محفلیں سجا دی گئی ہیں، ولید کے دربار سے واپس آ چکے ہیں۔ جناب صغرا بار بار ضد کر رہی ہیں، بابا 7 سال کی بچی، 7 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے، 7 سال کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اور آپ کے گھروں میں جو بچیاں ہوں گی آپ ان بچیوں کا تصور کر لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، 2 بچیاں حسین کی، ایک کا نام سکینہ ہے اور ایک کو ہم صغرا کہتے ہیں۔ صغرا مدینے میں رہی اور سکینہ قید خانے شام میں رہی۔ عزیزان گرامی، میری ماں بہن سن رہی ہیں، اگر ان کی آگوش میں بچے ہوں اور خاص کر لڑکی ہو تو اپنے گلے جیسے لگا دے، میرے بھی بچی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ اشرا پڑھنے کے لیے پوری دنیا جا رہے ہیں، زہرا کے صدقے میں پتہ نہیں اس جگہ کے اوپر قدم رکھ دیے جو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھے۔ پروفیسر ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ شہزادی کا غلام ہونے کی حیثیت سے میں اس جگہ تک پہنچ گیا جو میرے ذہن و گمان میں ہی نہیں تھا۔ میں جب ہم گھر سے چلتے ہیں اور بچی میری ایک جملہ مجھ سے کہے کہ بابا مجھے بھی لے چلو، تو بنتا ہی ہے جب میں اشرا پڑھوں گا، جب تک میں جہاں رہوں گا اس وقت تک یہ جملہ میری بچی کا میرے ذہن میں گردش کرتا رہے گا۔ چلتے وقت میری بچی نے کہا تھا بابا مجھے بھی لے چلو، اور جب میں اگلے سال گھر سے نکلوں اور وہ بچی کہے مجھے لے چلو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کچھ دنوں کے بعد بچی کا دل گھبرائے گا، بچی پلٹ کے کہے گی بابا گھر چلو۔ بس ابھی تو مجلس ہو گئی، میں نے 2 جملے آپ کے حوالے کیے، بابا مجھے بھی لے چلو، بابا گھر واپس چلو۔ عزیزان گرامی، حسین کی 2 بچیاں، ایک بچی یہ کہہ رہی ہے بابا مجھے بھی لے چلو، اور ایک بچی بار بار یہ کہتی ہے اے بھوی اماں ہمیں کل جانا مدینے نصیب ہوگا۔ دونوں حسین کی بچیوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، ایک مدینے میں رہ گئی، ایک خانہ شام میں رہ گئی۔ بار بار آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا مجھے بھی لے چلو۔ کبھی علی اکبر سے سفارش کرتی ہیں، کبھی انو محمد سے کہتی ہیں، کبھی قاسم سے کہتی ہیں، کبھی خودی کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ اے خودی اماں مجھے، یہاں پہ علامہ آمین نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ حسین کو چاہتے تھے کہ اس بچی کو بھی ساتھ لے کے جائیں، لیکن سیدہ کا لال کرتا کیا، اپنی ماں کی شبیہ کو نہیں برداشت کرتے کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں میری ماں کی شبیہ بے پردہ پیارے چادریں چھینیں گی۔ یہ 7 سال کی بچی ہے۔ اگر عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب تیاریاں ہو گئی، کہا ٹھیک ہے بابا آپ مجھے نہیں لے کے چلے، میرا اس فہرست میں نام نہیں ہے۔ جناب عباس سے بھی ناراض ہوئی، اے چچا جان میرا نام کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ اے بھیا علی اکبر آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرا نام لکھا جائے؟ کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے خدا حافظ، لیکن اتنی سی خواہش ہے اثر کو میرے پاس چھوڑ دیجیے، اسے میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لوں گی۔ بٹ جیسے جناب نواز نے اثر کو صبح کی طرف بڑھایا، ایک مرتبہ بچہ بہن کی آغوش میں امت کے چلا گیا، کی آغوش میں امت کے چلا گیا۔ جناب صغرا نے بچے کو گلے سے لگا دیا، پیار کرتی رہی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب عباس سے کہا میرے بھیا عباس آگے بڑھو، اور بڑھنے کے بعد اس بچے اثر کو تم لے لو۔ بس جیسے ہی آگے بڑھے بچہ صغرا سے چپٹ گیا، نہیں میں نہیں جاتا۔ علی اکبر سے کہا گیا علی اکبر تم آگے بڑھو، بڑھنے کے بعد اپنی بہن کو لے لو۔ بس جیسے
جیسے ہی آگے بڑھے میرا سر اپنی بہن سے چپٹ گئے، اب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حسین بس کلیجہ پکڑیے اور مذہب کا جملہ سنیے، پر جیسے ہی سیدہ کا لال آگے بڑھا، ایک مرتبہ سغرا نے پلٹ کے کہا، اے بابا، اے بابا، میں جانتی ہوں آپ امام ہیں، میں آپ کے منصب کو پہچانتی ہوں، لیکن میں بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کی بیٹی بھی ہوں، آپ اثر کو ایمان کی حیثیت سے نہ لینا، ایک باپ کی حیثیت سے لینا۔ پر جیسے ہی حسین آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد بچہ بہن کی آغوش سے چپٹ گیا، گردن ہلا دی نہیں۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد کئی مکان میں ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ بچے نے بہن کی آغوش کو چھوڑ دیا، بڑی تیزی سے بابا کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ جناب سغرا نے کہا، بابا میں جانے سے نہیں روکوں گی، بس رک جائیں گے۔ بابا ٹھہر جائیے، امام حسین رکے اور رکنے کے بعد کہا، سنیے، مسائل ہو جائیں گے، انشاءاللہ گریہ کر دیں گے، آسمان سے گر جائیں گے، مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ کہا بابا میری دو باتیں ہیں، میری دو باتیں ہیں، میں نے دی وہ غریب روایت ہوتی۔ کہا بابا میری پہلی روایت یہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آج میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں بابا، میں جانتی ہوں میری ملاقات نہیں ہوگی، آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے اثر سے کیا کہا؟ آپ نے اثر سے کیا کہہ دیا کہ میری آغوش سن کے وہ آپ کی آغوش میں آ گیا؟ بابا آپ کو بتانا ہوگا، ایک مرتبہ امام حسین نے سغرا کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، بس بہن اے میری لاڈلی، میں نے اتنا سا کہا، اے بیٹا جب تیرا تیر آئے گا، جہاں میں ہزاروں تیر لوں گا، تیرا تیر بھی اپنے اوپر لے لوں گا، بچہ عمر کے۔ بابا میں اپنا تیر آپ کو نہیں لینے دوں گا، لیکن ہائے اثر کو کیا پتا تھا، وہ ننھی سی گردن کی تیر امام حسین کے بازو تک بے بس ہو گیا۔ میں تھوڑا سا آگے جاؤں، میں نے آپ سے کہا تھا تاکہ مسائل ہو جائیں، حرام سے آنسو گر جائے۔ اب حسین چلے مدینے سے مکہ آ گئے، مکہ سے سال سے بھی کو چھوڑا، بڑی تیزی سے قافلہ بڑھتا چلا جا رہا، روئیں گے، گریہ کریں گے، سبالہ کے مقام پہ پہنچے، علی اکبر کو آواز دے، میرے لال میرے قریب آ جاؤ۔ آئے تخے میں لگا، عباس بیویوں کو اتارو، پھر میں نصب کر دوں، پھر میں نصب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اعرابی ادھر سے گزرا، عباس سے کہا، عباس اسے بلا کے لے کر آؤ۔ جناب عباس سے کہا، تم کو میرے آقا نے بلایا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، کہا مولا کیا حکم ہے؟ فرض کہا یہ بتاؤ تم کوفے سے چلے تھے، کوفے کو مثال میں چھوڑا؟ کہا مولا کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، مسلم نظر اعلیٰ میں پھر چکے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے پھر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس کو خدا حافظ کہا، میرا مولا اپنے خیمے میں چلا گیا، جہاں سجادے پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بس مجلس تمام ہو رہی ہے، میں آپ سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا، دل کرے تو روئیے گا، دل نہ کرے تو نہ روئیے گا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا بلال کی زبان پہ کلمات جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر دوڑے ہوئے آ گئے، کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں۔ کہا اس وقت آپ نے یہ جملے کیوں کہے؟ کہا بیٹا تو میں نے دیکھا، وہ تمہیں نہیں معلوم۔ جناب عباس یہ گفتگو بات بیٹے کی سن رہے تھے، اندر داخل ہوئے، آقا میں آ جاؤں؟ کہاں آؤ؟ کہا آقا یہ بتائیے یہ جو جملے آپ نے کہے ان کا اس وقت مطلب کیا ہے؟ کہا بات جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تمہیں نہیں معلوم؟ کہ نہیں آقا مجھے بتاؤ۔ کہ میں بتا دوں، بس شرط ایک ہے،
کہ صبر کرو گے؟ کہاں آقا میں صبر کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قاری اکبر پوری کو بلاؤ۔ جناب زینب آ گئی، کہا کیا بات ہے؟ کہ میرا عباس ضد کر رہا ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ عباس کو دکھاؤں، وہ عباس کو بتاؤں؟ کہا بھیا بتلاؤ۔ کہا ایک شرط، علی اکبر دانا بازو تم پکڑ لو، زینب بایاں بازو تم پکڑ لو، میرا عباس برداشت نہیں کر پائے گا۔ بس اللہ کلیجہ پکڑ کے سنو، پر جیسے یہ کہا زینب نے بازو پکڑا، علی اکبر نے بازو پکڑا، اس کے بعد سیدنا کے لال نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، زمین قربہ بلند ہوئی۔ عباس نے کیا دیکھا؟ ارے مسلم دارو ہمارا کی چھت پر چھت اگائے بیٹھے، دشمن تلوار لیے کھڑا، عباس نے انگڑائی دی، آقا اجازت دے دو مسلم کے ساتھ مل کے کچھ خبریں دوں گا۔ کہا دیکھا تم نے ابھی کیا دیکھا؟ کہا اس کے آگے کیا؟ کہا ابھی کچھ اور دیکھو گے؟ کہا آقا بتائیے۔ آج تو دوبارہ نکلا انگلیوں کا اشارہ کیا، عباس کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ مسلم کی بہن پیر میں رسی باندھ کے کہتی جا رہی ہے، عباس نے انگڑائی دی، آقا بارش مجلس کر لے، پھر میں نے مجلس تمام کر دی، مسلم اجازت نہ دے ورنہ میں کوفے کا تختہ پلٹ دے گا۔ بس ایک مرتبہ زینب سے کہا کہ عباس کی بہن کے خیمے میں جاؤ۔ تاریخ میں جناب عباس کی بہن مسلم کی زوجہ کا نام لبابہ لکھا ہے اور بیٹی کا نام بھی لبابہ ملتا ہے۔ یہ گئے اور جانے کے بعد جناب زینب نے فرش ادا بچھا دی، فرصہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرا آقا عباس امام مظلوم نے کہا عباس جاؤ اپنی بہن کو دلاسا دو۔ یہ گئے خیمے کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، بس 1 منٹ زیادہ نہیں، بس جیسے ہی خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے آواز دی بہن اندر آ جاؤ۔ کہا بھیا کیا بچا؟ ارے میرا ماں میری ماں کو چڑھ گئی، میرا بھائی و وارث پردیس میں مارا گیا۔ بس جیسے ہی عباس نے خیمے میں قدم رکھا بہن کی چیخیں نکل گئی، بھانجی نے دامن پکڑ لیا، اے مامو ہمارے بچوں بھیا کا کیا ہوا؟ ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بھیا بابا کے ساتھ گئے ہیں۔ جناب عباس نے بہن کو دلاسا دیا، ابھی کربلا چلو، انا للہ و انا